بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، ہمارا ویلاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر کلک ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ خبر یہ ہے کہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کی نئی قیادت جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنائے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ خواہاں ہے کہ جناب ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہے ان کو مضبوط کیا جائے، اور انہوں نے دونوں ممالک کے امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اور ان کا پیغام یہ تھا کہ ایران اور آذربائیجان کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط کو بھی جو ہے وہ اجاگر کیا جائے گا، اور دوستانہ تعلقات جو ہیں ان کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اب یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی ایک ثقافتی اور مذہبی جو ہے وہ ایک شناخت جو ہے وہ یکسر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خامنائی قبیلہ ہے نا، علی خامنائی اور ان کے جو بیٹے مجتبیٰ خامنائی ہیں جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کا یہ قبیلہ ناظرین آذربائیجان سے آیا ہوا ہے۔ یہ خامنائی قبیلہ جو ہے ان کا شجرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ سید کہا جاتا ہے۔ تو جناب آذربائیجان کے جو صدر ہیں انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا اور بڑی اچھی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ بحرین کی انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے اسرائیلی موساد کو حساس ڈیٹا منتقل کرنے والے ایک بھارتی جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے بندے کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کا نام جو ہے وہ نتن موہن ہے۔ یہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر تھا۔ اب یہ انجینئر صاحب کیا کرتے تھے کہ یہ جناب حساس جغرافیائی جو ڈیٹا ہے بحرین کا، اور اس کی تصاویر اور اسٹریٹجک جو مقامات ہیں ان کی جو ویڈیوز بنا کر، اور اس کا جتنا بھی جو تصویری ڈیٹا ہوتا تھا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسرائیل جو ان کی وزارت خارجہ کی انٹیلیجنس ہے اس کو جو ہے یہ بھیجتا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے ملزم نے سائٹس کی تصاویر اور آپریشنل طور پر جو اہم مقامات ہیں ان کو جو ہے ان اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا، اور انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے یہ ٹارگیٹنگ جو شخص تشخیص ہے اس کے خطہ بندی کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے جائزے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بحرین کی وزارت خارجہ نے گرفتاری کی، اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں انڈیا کا نریندر مودی کا مکروہ چہرہ نکلا ہے، جو کہ اب بحرین کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کتنا گھٹیا قسم کا کردار ادا کر رہا ہے خطے کے اندر۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور میں ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ٹریفک حکام کو جو ہے وہ مصنوعی ذہانت والی اے آئی سے لیس جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سفارش بدعنوانی اور کم از کم ٹیسٹ کے اندر جو اس کا معیار ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جو ہے ابھی ابتدائی طور کے اوپر جو ہے وہ گاڑیوں کا جو ہے وہ آرڈر بہت کم تھا، لیکن بڑھتی ہوئی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اے آئی کی جو 44 والی جو گاڑی ہیں ان کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ اگلے ہی ہفتے میں جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے اس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ 4.8 ملین روپے ہے، جو کہ اضافی طور پر 4 سے 5 لاکھ روپیہ اس کے اوپر مزید لگے گا کہ اس کو خصوصی ٹیسٹنگ حالات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جائے گا، اور جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹریفک کا جو نظام ہے جس میں کہ ڈرائیور کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے گا، اور اس میں سے کرپشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ اے آئی والی جو گاڑیاں ہیں یہ جدید، اس کے ساتھ جو ہے وہ سینسر بھی لگے ہوئے ہیں اور کیمرے بھی، اور بایو میٹرک سسٹم سے لیس ہوں گی یہ گاڑیاں۔ تو ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مینولی طور کے اوپر کسی ڈرائیور کا جو ایگزام لیتا تھا اور اس ایگزام میں وہ کچھ کرپشن کر کے اگر اس کو وہ پاس کر دیتا تھا، اور جس کی وجہ سے ایک وہ شخص جس کو گاڑی نہیں تھی چلانا آتی وہ روڈ کے اوپر گاڑی لے کے آتا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہ مکمل طور پر خود کار ایک منصفانہ نظام کے تحت جو ہے یہ سسٹم چلے گا، اور اس میں جتنے بھی امیدوار ہوں گے اس میں جو ہے وہ اس کو یکساں جو ہے معیار جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی جو ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ ایرانی
حملوں کے نتیجے میں شہر تل ابیب میں جو ہے کئی عمارتوں کا نقصان ہوا ہے اور بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہو گئی ہیں، اور اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ گزشتہ روز 24 گھنٹوں کے دوران 4 امریکی جو ہے وہ میزائل شکن جو دفاعی ریڈار تھا جو کہ اسرائیل نے نصب کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو ایرانی پاسداران انقلاب ہیں، انہوں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا، ان کے پاس اب ایک سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا بہترین ٹارگیٹڈ جو میزائل کا وہ اٹیک کرتے ہیں، تو یہ ان کے پاس جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے جس جگہ پہ یہ کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ کیا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے لبنان میں حزب اللہ نے ایک اور جو اسرائیلی ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مزید خبر یہ ہے کہ ادھر فجرا میں آئل انڈسٹری میں زوردار جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اماراتی حکام جو ہیں ان کے مطابق جو ہے آگ ایک ڈرون کے ملبے کے گرنے سے لگی ہے، اور تاہم صنعتی زون کی سرگرمیاں جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئیں، لیکن یہ جتنے ایران جو ہے وہ امارات کی طرف جو ہے وہ اپنے میزائل جو ہے وہ گرا رہا ہے، ان کو اٹیک کر رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے سیکورٹی کے خدشات کی وجہ سے جو ہے اپنا سعودی عرب کے اندر موجود جتنا سفارتی عملہ ہے اس کو وہ واپس بلانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو مزید خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر میں جو دفعہ 144 کا نفاذ تھا اس میں مزید جو ہے وہ 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے باعث جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی اجتماعات اور جلوسوں اور مظاہروں اور اصل کی نمائش پر جو ہے وہ مکمل پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ہے یہ سیکورٹی کے خدشات کی وجہ سے اس کے پیش نظر جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کے نفاذ میں 7 روز کی جو ہے وہ توسیع کی ہے، اور جو اب 14 مارچ تک جو ہے یہ جاری رہے گی۔ حکام جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات جو ہیں اس کے پیش نظر جو ہے صوبے میں حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کہ ایسا پنجاب میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ مزید یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق ایران کے جو تیل کے ذخائر پر جو ہے اسرائیل نے بمباری کی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کو سنگین ماحولیاتی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تہران اور گردنواہ میں ہونے والی جو بلیک تیزابی بارش ہے اس کی بھی ایک صحت کی قسم کی علامات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ مزید محکمہ جو موسمیات ہے انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں اس سیاہ تیزابی بارش کے اثرات ابھی تک نہیں دیکھے گئے، لیکن تمام صورتحال کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان کی طرف یہ اثرات آتے ہیں تو ان کا سدباب جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ تاہم ایران کا جو ہے وہ موسمی ڈیٹا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے صحیح جو ہے وہ محکمہ موسمیات کو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ چیز جو ہے وہ تیزابیت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بارش جو ہے وہ کتنا نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق ایران کے موسمی صورتحال کو سیٹلائٹ کی مدد سے جو ہے وہ مانیٹر وہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد افغانستان، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ افغانستان تک چلے جائیں اور ایران کے جنوبی حصہ بلوچستان کے قریب جو کہ پاکستان کو لگتا ہے وہاں بھی یہ اثرات پہنچ جائیں۔ تو جناب ایران جنگ کے متعلق جو صدر ٹرمپ نے جو کل خطاب کیا تھا اور جس میں میڈیا پر انہوں نے ٹاک کی تھی، اس پر پاسداران انقلاب جو ہے ان کا رد عمل آج سامنے آ گیا ہے، اور جمان ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے ایران کے بارے میں ٹرمپ کی باتوں کو بے معنی قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ شوشوں کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ خطے کی سلامتی کے لیے اگر بات ہوگی تو وہ صرف ایران کے کہنے کے مطابق ہوگی، جس طرح ایران طے کرے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اگر اس خطے کے اندر سلامتی ہوگی تو وہ سب کی ہوگی، یعنی کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کل کی تقریر ہے اس کا بڑا سختی سے یہ جواب دیا ہے۔ ایک خبر ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے مقصد سے پاکستان میں گھسنے والے گروپ جو ہے وہ ایک تورخم بارڈر پر جو ہے اس کا ایک کمانڈر ہیں قہرمان، ان کو پورے گروپ کو جو ہے وہ پاک فوج نے جو ہے وہ بھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی جنگ افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور کسی صورت میں بھی پاکستانی ادارے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان کا زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے خلاف۔ کسی قسم کا کوئی اسلحہ پاکستان میں ناجائز یا کسی قسم کی سمگلنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔